بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. یہ سورہ ہود کا آخری رکوع ہے اور اس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کے سارے واقعات بیان کرنے کے بعد نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ لوگوں کی مخالفت سے آپ رنجیدہ نہ ہوں. پہلے بھی مخالفت ہوتی رہی ہے اور اب بھی لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ان کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو پھر ان کو ایک دم ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے سے تقریر میں لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر عذاب فوری طور پر عطا فرما دیتے ہیں، نازل کر دیتے ہیں، اور کسی کا عذاب وہ عذاب مؤخر فرماتے ہیں آخرت کے. دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کم درجے کا ہوتا ہے، تو کسی کو دیا جاتا ہے کسی کو نہیں دیا جاتا. اور یہ بات طے ہے کہ آخرت میں ان منکرین کو پورا عذاب دیا جائے گا. لہذا آپ ایک طرف تو ان کی تکذیب سے رنجیدہ نہ ہو اور دوسری طرف اگر
کسی مسلمان کو یہ خیال ہو کہ ان پر عذاب کو نہیں آتا تو اس کو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آخری عذاب میں یہ سب گرفتار ہوں گے. لہذا اب آپ ان لوگوں سے بے فکر ہو کر اپنے کام میں لگ جائیے. وہ کام کیا ہے؟ وہ مثبت طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بتائے ہیں کہ یہ کام آپ کریں، یہ کرتے رہیں تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ کو رنجیدگی کی ضرورت نہیں ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. کیا مانا؟ کہ کچھ لوگوں نے کتاب کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا، اس کا کوئی قدم نہ بڑھے. اور اگر کہیں کھڑا ہے اور اسے کھڑے رہنے کا ارادہ کیا ہے تو وہاں کھڑا رہے، کوئی اس کو وہاں سے ٹلا نہ سکے. تو یہ آیت جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں حکم دیا گیا کہ آپ استقامت اختیار کریں، یعنی مخالفت کی کتنی آندھیاں چلیں، کوئی چیز آپ کے قدم کو ڈگمگائے نہیں، استقامت اختیار کریں. اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کے ریش مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے، تو کیا آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو بہت سے لوگوں نے تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ سورہ ہود میں پچھلی قوموں کے عذاب کا ذکر ہے، کس طرح ان کے ساتھ معاملات ہوئے. تو ان سب واقعات کی وجہ سے، اس پر غور کرنے کی وجہ سے، ان کا جو انجام ہوا اس پر حسرت کی وجہ سے، اور اپنی ملت، اپنی امت کے بارے میں اس خطرے سے کہ کہیں وہ بھی اسی سے دو چار نہ ہو، اس نے آپ کو بوڑھا کیا. لیکن دوسرے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت نے بوڑھا کیا، فاستقم کما امرت. اور ایک روایت میں اس کے مطابق آیا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی وجہ سے، یعنی یہ جو حکم مجھے دیا گیا کہ استقامت اختیار کرو، یہ اتنا عظیم حکم ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ذرہ برابر خط مستقیم سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو. تو یہ اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. وہ کیا کہ استقامت جو ہے وہ پورے دین کو شامل ہے، پوری دنیاوی زندگی کو شامل ہے. عبادات میں استقامت، معاملات میں استقامت، گھر کے رہن سہن میں استقامت، ازواج مطہرات سے تعلقات میں استقامت، صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت میں استقامت، دین کا پیغام پہنچانے میں استقامت، وہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں استقامت، جہاد کرنے میں استقامت، ہر دنیا کے زندگی کے ہر شعبے کو ٹھیک ٹھیک 16 آنے دین کے احکام کے مطابق ڈھالنا، یہ استقامت. حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں استقامت کی بہت تفصیلیں بھی بیان کی ہیں، اور خلاصہ یہ اس کا نکلتا ہے کہ سارے دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا، یہ استقامت ہے.
اور ہماری انفرادی زندگی میں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک پیغمبر جس کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ استقامت کا حکم انتہائی بوجھ والا حکم ہے جس نے آپ کو بوڑھا کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے اوپر 100% عمل کرتا رہے، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ کہیں دین کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اگر بالفرض کبھی ہو جائے تو آدمی اس کو توبہ نصوح کر کے اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ یہ خلاصہ ہے سارے استقامت۔ لیکن استقامت میں کثرت نوافل یا کثرت عبادات کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص فرائض اور سنن پر اتباع کر لے، نوافل بھی نہ کرے، لیکن فرائض و نوافل پوری طرح ادا کر رہا ہے، فرائض و سنن اچھی طرح ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ہے گناہوں سے بچ رہا ہے، تو تھوڑا عمل بھی اس کا استقامت۔ تو اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا استقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اونچی چیز ہے۔ لوگ کرامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پیر صاحب ہیں وہ ہوا میں اڑیں، پانی پہ چلیں، آگ بجھا دیں، یا کوئی ایسی کرامتیں دکھائیں کہ جس سے لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو کرامات یا خارق عادت چیزیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی کے حق پر ہونے کی۔ اولیاء کرام کے اوپر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک کرامتیں عطا فرماتے ہیں، لیکن اولیاء کرام اس کی نہ تشہیر کرتے اور نہ ان کرامتوں کو معیار حق سمجھتے، نہ اس کو اپنی بزرگی کی دلیل پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، ان کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اب یہ بعض مرتبہ خارق عادت یعنی ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہو، وہ کافروں کے اوپر بھی کافر بھی کر لیتے ہیں، جادو کے ذریعے، بعض اوقات نظر بندی کے ذریعے، بعض اوقات کسی اور ہپناٹزم کے ذریعے، میسمرزم کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ تو محض کرامت دکھا دینا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے ولی ہونے کی۔ ولی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ دین پر اور شریعت پر 100% کاربند ہو۔ ایک بزرگ تھے، مشہور تھے، ان کے پاس کوئی شخص ان کی شہرت کی بنا پر ان کی اپنی اصلاح کے لیے ان کے پاس گیا، دیکھا تو وہ تجارت میں مشغول ہے، کاروبار ہو رہا ہے، پیسہ سامان آ رہا ہے، جا رہا ہے، بک رہا ہے، پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے رہا نہ گیا کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ بزرگ اللہ والے ہیں، کہیں بیٹھے ہوں گے خانقاہ میں، وہاں پر ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے، یہ تو سب کاروبار کرتے نظر آ رہے ہیں، دنیا دار آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو کسی وقت شیخ سے، اور یہ بھی مرید کا کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی اس کو شک پیدا ہوتا ہے تو وہ شک ظاہر کر دے، اگر اس کا تسلی بخش جواب اس کو خود نہیں معلوم ہو رہا تو خود شیخ سے بیان کرنے میں کچھ حرج نہیں ہوتا۔ تو شیخ سے پوچھا کہ حضرت میں تو یہ سوچ کے آیا تھا اور آپ تو یہاں کاروبار کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا میرے۔ تو دو الگ الگ واقعے، ایک واقعے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے پوچھا مرید سے، یہ بتاؤ کہ پورے اس عرصے میں تم میرے ساتھ رہے، تجارت بھی میں کر رہا ہوں، کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ اب وہ
سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا جی واقعی بات یہ ہے کہ عمل کوئی سنت کے خلاف تو دیکھا نہیں. کہا کہ پھر یہ الحمدللہ اگر میں سنت کے خلاف میں کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ استقامت ہے. الحمدللہ. تو اس لیے کہا گیا ہے، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہے جو کرامت سے اعلیٰ درجہ رکھتی. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ کچھ اللہ نے اس طرح کی طبیعت بنائی ہے کہ میری اہلیہ جو ہیں 60 سال کا کتنا بتایا کہ اتنا کا ساتھ ہے ان کا، الحمدللہ پورے زندگی کبھی ان سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. لہجہ بدل کر، یعنی کوئی غصے کا لہجہ. ابھی جس شخص کا یہ مقام ہو وہ ہے استقامت. کہ استقامت اس بات پر کہ میری ذات سے کسی کو ادنا دل آزاری نہ ہو. یہ عجیب و غریب یہ ہے صفات استقامت کی. تو ہم جیسے لوگوں کے نے کے لیے یہ آیت سب سے بڑا سبق ہے. فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے یعنی مسلمان. ولا تطغوا، اور حد سے نہ گزرنا، کسی معاملے میں حد سے نہ گزرنا. تلک حدود اللہ، جو بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہے. عبادت کی بھی حد ہے، طاعت کی بھی حد ہے، نوافل کی بھی حد ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے، غصے کی بھی ایک حد ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی بھی ایک حد ہے. وہ حد صرف سنت سے معلوم ہوتی ہے. اس حد کو بیان کیا جاتا ہے صرف سنت سے. تو اس حد سے تجاوز نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ خوب دیکھتا ہے. وہاں جو کافروں کے لیے کہا تھا پیچھے، کہا تھا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے لیے اس کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے لیے خبیر کا لفظ استعمال فرمایا. اور مسلمانوں کے لیے فرما رہے ہیں بما تعملون بصیر، ہم تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے اللہ ہی جانے کہ وہاں خبیر کا لفظ استعمال فرمایا یا بصیر کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن بصیر جو ہے وہ اس کے اندر ایک اپنائیت ہے جو خبیر میں نہیں. خبیر جو ہے کہ تمہارے سارے احکام سے میں تمہارے کرتوتوں سے واقف ہوں، اس میں ایک جلال ہے. میں سب جب مجھے سب پتا ہے تم کیا کرتے ہو. اور یہاں ایک اپنائیت ہے کہ مجھے تمہاری سارے کام میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اب وہ نظر جو میری ہوتی ہے تمہارے اوپر وہ اس طرح ہے کہ تمہارے ہر کام پر میری نگاہ ہے. تو وہ نگاہ رحمت کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ نگاہ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک اپنائیت ہے. اس لیے واللہ عالم
مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم کو بھی آ کر آگ چھو لے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور صورت میں تمہارے اللہ کے سوا کوئی تمہیں تمہارا مددگار نہ ملے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کی جائے. تو لا ترکنوا الی الذین ظلموا، الذین ظلموا کون ہے؟ ظالم لوگوں کی طرف مائل بھی نہ ہونا. یعنی جو لوگ شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں تو ان کی طرف میلان بھی نہ رکھنا. کیسا میلان؟ کہ کچھ ان کی عادتیں اچھی لگ رہی ہیں، ان کا طرز زندگی اچھا لگ رہا ہے، تو لاؤ ہم اس کو اپنا لیں، اور ان کے ساتھ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جو ہمیں نفرت دل میں ہونی چاہیے، ان کے عقیدے کی نفرت، ان کے باطل نظریے کی نفرت، اس کے بجائے ہم ان کے ساتھ ان کی طرف مائل ہونے لگے، تو یہ رکون ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جیسے کام وہ ظالم کر رہے ہیں ویسے ظالم کام نہ کرنا، بلکہ فرمایا ظالم لوگوں کے طرف مائل بھی نہ ہونا، ان کی طرف جھکنا بھی نہیں. یعنی ایسی صحبت سے بھی پرہیز کرنا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں ان کے اطوار اچھے لگنے لگے اور تم ان کی تقلید کرنے لگو. تو کیونکہ بری صحبت انسان کو غلط انجام تک پہنچاتی ہے، اور ان کی طرف تو ہرگز نہ رجوع کرنا، لیکن اپنے کام کرتے رہو. اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. دونوں کنارے فجر اور عصر اور مغرب بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ اندھیریوں میں، رات کی کچھ اندھیریوں میں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں. بعض نے اس میں فجر کو بھی کہا ہے، لیکن اور بعض نے اس کو ایک اشارہ قرار دیا ہے تہجد کی طرف. بَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، عجیب لفظ ہے، رات کی تاریکیوں میں. اللہ اکبر. اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سددوا وقاربوا واستعینوا بالصلاۃ واستعینوا بالصبر وشیء من الدلجہ، کہ صبر اور نماز، مجھے ذرا الفاظ میں شک ہو گیا کہ استعینوا ہاں شاباش، استعینوا بالروحۃ والغدوہ وشیء من الدلجہ، غدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ، ہاں شیء من الدلجہ، کہ ساتھ تم مدد لو اپنی صبح کے وقت نکلنے سے اور شام کے وقت نکلنے سے. اس سے مراد جہاد کے لیے نکلنا صبح کے وقت یا شام کے وقت، اس سے مدد لو. وہ شیء من الدلجہ، اور تھوڑے سے اندھیرے سے بھی مدد لو، تھوڑے سے اندھیرے سے. یعنی رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے مدد لو، اس سے تمہارے کام سنوریں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ بھی اصول بتا دیا کہ حسنات جو ہے وہ سیئات کو لے جاتی ہیں. لفظ معنی یہ ہے لے جاتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہیں.
اس میں ایک بات تو یہ ہے جو متفق علیہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کے دوران ہر عضو سے جو گناہ صغیرہ سرزد ہوئے ہیں وہ معاف کریں۔ مسجد کو جا رہا ہے تو ہر قدم پر صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی حسنہ ہے۔ توبہ بہت بڑی نیکی ہے، لہٰذا اس سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ کسی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی گناہ کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی جو نماز پڑھی ہے اس نماز سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب وہ نماز پڑھنا اس حالت میں جبکہ آدمی شرمندہ ہو کے آ رہا ہے، کون کہتا ہے آدمی کسی کو دوسرے سے جا کر کے میں نے گناہ کیا ہے؟ تو جو آدمی کر رہا ہے تو اس کے اندر شرمندگی ہے، اس کے اندر ندامت ہے۔ تو وہ نماز در حقیقت توبہ پر مشتمل تھی، لہٰذا آپ نے فرمایا اس سے جو نماز تم نے پڑھی ہے اس سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ حکم کہ نیکیاں مٹا دیتی ہیں سیئات کو، اور اس کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک آدمی گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں چونکہ گناہ کرتا ہوں لہذا مجھے کسی نیکی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ نیکیاں شروع کر دے، شروع کرے گا تو رفتہ رفتہ جس کا جو ذہن اور دماغ اور دل گناہوں کی طرف چل رہا تھا اس کا تھوڑا سا رخ مڑے گا، اور جب رخ مڑے گا تو پھر رفتہ رفتہ اس کی حسنات غالب آ جائیں گی، سیئات مٹ جائیں گی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں کفار کی طرف سے، اس پر صبر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ البتہ آگے باری تعالیٰ ایک مرتبہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس پر عجیب انداز سے اس کا ذکر کیا کہ ترجمہ اس آیت فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم۔ اللہ اکبر۔ کہ بھلا ان میں ایسے لوگ، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی، اولو بقیت، اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ یعنی بچی کچی کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ جو ان کے بڑے بڑے فلسفے تھے وہ تو ان کے کام آ نہ سکے،
لیکن ایک وہ چیز جو ایک عام آدمی کو سمجھ میں آتی ہے بغیر کسی فلسفی دلیل کے، عام آدمی کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ سارا کائنات جو ہے یہ خود بخود کیسے چل رہی ہے. تو اتنی بچی کچی سمجھ ہو کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید پر استدلال کر سکے، اور استدلال کر کے اور پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھ کر وہ لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرے. لیکن بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا. الا قلیلا ممن انجینا منهم، بہت کم لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور جو ظالم لوگ تھے وہ اسی عیش و عشرت میں پڑے رہے کہ پیچھے لگے رہے جس میں وہ پہلے سے تھے، اور حق کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا. وکانوا مجرمین، اور وہ بڑے مجرم تھے. اور یہ ہم نے جو ہلاک کیا تو ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تمہارا پروردگار ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے، جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں. اور دوسری طرف وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، زبردستی سب کو زبردستی مسلمان کر لیتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف، اگر سب کو زبردستی کر دیتا تو آزمائش کیسے ہوتی؟ ساری دنیا تو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. تو لہذا ولا یزالون مختلفین، انسانوں میں آپس میں اختلاف باقی رہے گا. کوئی شخص یہ چاہے کہ سب ایک دین پر جمع ہو جائیں، یہ ہوگا نہیں. الا من رحم ربک، سوائے ان کے جس کا پروردگار جس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو اس کو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو حق پر قائم رکھے گا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی امتحان کے لیے سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ کون صحیح راستے پر چلتا ہے اور کون غلط راستہ اپناتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ مِنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تخلیق سے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جنت اور کہ جہنم کو میں جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. جو لوگ میرے دین کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کے لیے میں جہنم بنائی تھی اور اس کو میں بھروں گا. تو یہ اگر سب ایک ہی دین پر ہو جائیں تو پھر یہ باری تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے اس کا تو کوئی مطلب نہیں رہتا. لہذا اختلاف تو رہے گا، مشرک بھی رہیں گے، موحد بھی رہیں گے، مومن بھی رہیں گے، کافر بھی رہیں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور اے پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات کے ذریعے جو بات آپ کے پاس آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے. ایک طرف
واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ مضامین پوشیدہ ہیں جو انسانوں مسلمانوں کے لیے صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی کریں۔ لہذا اب یہ کرو کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، انا عاملون، ہم تو اسی بات پر عمل کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے بتائی ہے، وانتظروا، اور انجام کا انتظار تم بھی کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں کہ آخر میں انجام کس کا کیا ہونے والا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا اسی کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، اس سے غافل نہیں، یعنی تمہاری ہر ادا ہماری نگاہ میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ہماری حکمت کے اور ہمارے رحمت کے منافذ مطابق ہوگا، لہذا آپ کو کسی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری آیت ہے سورہ ہود کی، جس پر یہ سورہ ہود ختم ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام ہدایات کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان کی 5 مساجد میں تعلیم ہے، یہ چترال کی کارگزاری۔ 2 گھر کے اندر تعلیم کی ہے انہوں نے، تو مولانا شجاع الرحمان صاحب ان کی 4 مساجد میں بیان ہے، اور قاری سیف العزیز صاحب کی 4 مسجد میں تعلیم اور 4 کلاسوں میں تعلیم کی ہے انہوں نے۔ مدرسہ عربیہ خیر المدارس، حرم زئی، سیدان، ضلع پشین، صوبہ بلوچستان۔ کام کی ترتیب: مدرسے میں تقریباً 3 مہینے سے ہفتے میں 1 مرتبہ تعلیم ہوتی ہے 40 گنا کتاب سے، کبھی کبھی ناغہ بھی ہوتا ہے۔ استاد مولوی فضل الرحمان صاحب تعلیم کرواتے ہیں۔ گھر کی تعلیم 40 گنا کتاب سے تقریباً 1 سال ہوا ہر روز تعلیم ہوتی ہے، کبھی کبھی ناغہ بھی ہوتا ہے۔ مولانا سعید اللہ صاحب۔ یہ پشاور کی کارگزاری ہے 2 ماہ کی۔ مفتی شاہ جہان صاحب، انہوں نے 8 ممبر بیان کیے ہیں، 38 مجالس مسجد کی، یعنی مسجد کے اندر تعلیم کی ہے۔ مدرسے اور اسکول ان کے 21 ہیں، اور عام جگہوں پر جو ان کی دعوت ہے 85 جگہ کی ہے۔ ٹوٹل میزان ان کا 152 بنتا ہے۔ مولانا بختاج الدین صاحب، ان کے 7 ممبر بیان ہیں، 14 مسجد کی تعلیم ہے، 18 اسکول اور مدرسوں کی تعلیم، اور 40 انفرادی دعوت مختلف جگہوں پر۔ ان کی ٹوٹل تعداد 79 بنتی ہے۔ مولانا عمیر صاحب، ان کی مسجد کی جو مجالس ہیں 54 بنتی ہیں، ٹوٹل تعداد بھی 54 ہے۔ مولانا محمد شاہ صاحب، ان کی مساجد کی تعلیم 44، اور ٹوٹل تعداد بھی ان کی 44 ہے۔
مولانا انور زیب صاحب مقیم سعودی عرب، اور ان کی مسجد کی تعلیم ہے 40 اور دیگر جگہوں پر 69، تقریباً ان کی 71 ٹوٹل تعداد بن رہی ہے۔ مولانا اسلام الدین صاحب، ان کے 8 ممبر بیان ہیں، 15 مسجد کی تعلیم ہے اور 33 دیگر جگہ انہوں نے انفرادی طور پر دعوت دی ہے۔ ٹوٹل میزان ان کا 66 بنتا ہے۔ مولانا فہد اللہ صاحب، ان کے 5 ممبر بیان ہیں، 20 مسجد کی تعلیم ہے، 40 مدرسے اور اسکول کے اندر تعلیم کی ہے۔ ٹوٹل میزان ان کا 65 بنتا ہے۔ مولانا مزمل صاحب ثانی، ان کے 18 بازار کی مجلس ہیں، ٹوٹل تعداد بھی 18 ہیں۔ مولانا کرامت اللہ صاحب، ان کے 7 ممبر بیان ہیں اور 33 مسجد کی تعلیم ہے، 18 مدرسے اور اسکول کی تعلیم اور 35 انفرادی طور پر انہوں نے تعلیم کی ہے۔ ٹوٹل میزان 93 بنتا ہے۔ مولانا صدام حسین صاحب، ان کی 5 مسجد کی تعلیم ہے، 12 اسکول اور مدرسوں کے اندر انہوں نے تعلیم کی ہے اور انفرادی طور پر 2 جگہ پر انہوں نے تعلیم کی ہے۔ ٹوٹل میزان 19 بنتا ہے ان کا۔ مفتی منیر خان صاحب، ان کے 4 ممبر بیان ہیں، 26 مسجد کی تعلیم، 8 مدرسے اور اسکول کے اندر تعلیم کی اور ٹوٹل میزان ان کا 46 بنتا ہے۔ مولانا مزمل صاحب، بازار مجلس 20، انفرادی 12، ٹوٹل تعداد 32۔ بھائی تحسین صاحب، 4 ممبر بیان کیے ہیں، گھر کے اندر تعلیم ہے، 5 انفرادی جگہ پر، تقریباً ان کا میزان بنتا ہے 19۔ مولانا شاہین اللہ صاحب، ان کے 4 ممبر بیان ہیں، 26 مسجد کی مجلسیں ہیں اور مختلف مواقع پر 50 جگہ تعلیم کی ہے۔ انفرادی جو تعلیم ہے وہ 26 ہے۔ ٹوٹل میزان ان کا 106 بنتا ہے۔ رجب میں جو تعلیم کی گئی پشاور کے اندر 415 مقامات کے اندر اور بنات کے اندر 200 اور شعبان کے اندر جو ہے 441، ٹوٹل میزان ان کا 1056 بنتا ہے۔ بنات کے اندر جو ترتیب تھی وہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد پتہ نہیں چلی کہ کس طرح انہوں نے کام کر رہے ہیں، باقی تعداد معلوم نہیں ہوں گی۔ یہ فروری لیا کی کارگزاری ہے۔ لیا میں پہلے جنوری کی بھی ان کی رہتی تھی۔ لیا جنوری کے اندر باور بھائی نے 9 مساجد میں تعلیم کی ہے، 2 فکری نشست ہوئی ہیں۔ غلام مجتبیٰ صاحب 4 ممبر بیان کیے ہیں۔ مفتی مدثر صاحب 4 جمعے کے بیانات، 15 ممبر بیانات کیے ہیں۔ مشترکہ دونوں مہینوں کی مفتی مدثر صاحب نے 8 جمعے کے بیان کیے، 24 ممبر بیان کیے۔ مفتی غلام مجتبیٰ صاحب، ان کے 6 ممبر بیان ہیں۔ باور بھائی 11 مساجد کے اندر ان کی تعلیم ہے، 1 ان کا جمعے کا بیان ہے۔ ٹوٹل ان کی تعداد لیا والوں کی 52 بنتی ہے، جن میں سے 2 فکری نشستیں بھی ہیں۔ صادقآباد کی جنوری کی کارگزاری ہے، فروری کی ابھی آئی نہیں تھی، پہنچی نہیں ہے ان کی کارگزاری۔ صادقآباد مولانا سیف الرحمان صاحب، ان کا 1 ممبر بیان ہے، 4 جمعے کے بیان ہے اور 1 مدرسے کے اندر بیان کیا، 16 مساجد کے اندر ان کا بیان ہے۔ مولانا محمد صدیق صاحب، ان کی کلاس میں 3 دفعہ تعلیم ہے۔ مولانا نواز صاحب، ان کی 2 مساجد میں بیان ہے، وہاں کے حضرات کی 2 فکری نشستیں بھی ہوئی ہیں۔ احسان اللہ صاحب 5 ممبر بیان، کلاس کے اندر 5 مرتبہ تعلیم کی ہے۔ مولانا شیر محمد صاحب، ان کی 20 مکتب کے اندر تعلیم ہے۔ مولانا عابد صاحب، یہ صادقآباد کی مرکزی غلہ منڈی میں آڑھتیوں کے اندر کام کیا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب، ان کے اسکول میں کام کی شروعات کر دی ہے، 1 اسکول کیا ہے۔ ٹوٹل تعداد ان کی بنتی ہے 59، جن میں سے 28 مساجد کے اندر تعلیم ہے۔ کراچی والوں کی صورتحال 2 مہینوں کی، جنوری اور فروری کے اندر، مولانا عادل محمود صاحب جو جماعت کے امیر ہیں، ان کی مسجد کی تعلیم اور بیانات کی تعداد 34 بنتی ہے۔ 4 مختلف جگہوں پر انہوں نے بیان کیا ہے، ٹوٹل تعداد 38۔ قاری اختر صاحب، انہوں نے 6 مسجدوں کے اندر تعلیم کی ہے اور 220 دکانوں پر تعلیم کی ہے اور ٹوٹل میزان ان کا 226 بنتا ہے۔ وہاں وقاص صاحب، ان کی 10 مساجد کے اندر تعلیم اور بیان ہے، مختلف بیانات 4 ہیں، 5 مدرسے وغیرہ میں تعلیم کی ہے۔ ٹوٹل تعداد 439 بنتی ہے۔ جناب سید اجمل صاحب، ڈاکٹر سید اجمل صاحب، ان کی 23 مساجد کے اندر تعلیم کی ہے، 2 گراؤنڈوں کے اندر تعلیم کی ہے، 1300 دکانوں کے اندر انہوں نے تعلیم کی ہے۔ ٹوٹل میزان ان کا 1325 بنتا ہے۔ سیف اللہ صاحب، انہوں نے مسجد کے اندر مہینے میں پوری 30 دن 40 گنا کتاب سے تعلیم کی ہے۔ اس کے علاوہ
دیگر جگہوں پر بیانات وغیرہ کیے ہیں، 3 عام موقعوں پر بیان کیے ہیں، ٹوٹل تعداد ان کی 57 بنتی ہے۔ مولانا صداقت صاحب انہوں نے 9 ممبر بیان کیے ہیں، 2 عام موقعوں پر بیان کیا ہے، ٹوٹل میزان 11۔ قاری شہزاد صاحب انہوں نے 6 مختلف جگہوں پر انفرادی طور پر کام کے حوالے سے دعوت دی اور دونوں مہینوں کے اندر تقریباً 55 دفعہ مکتب کے اندر اپنی تعلیم کی ہے، ان کے مدرسہ ہے، تو ٹوٹل میزان ان کا 61 بنتا ہے۔ خالد جمیل صاحب ان کی 8 مساجد کے اندر تعلیم ہے، 3 اسکول اور مدرسے ہیں، ٹوٹل میزان ان کا 11۔ وحید بھائی یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ اعلان اور دکانوں میں کام کے اعتبار سے معاونت کرتے ہیں، تقریباً 70 دکانوں میں تعلیم کے حوالے سے معاونت کی ہے، 2 مسجدوں میں اعلان کیا ہے۔ بھائی اورنگزیب صاحب یہ ہمارے نئے ساتھی ہیں، 1 مسجد میں ان کا اعلان ہے۔ ٹوٹل جو تعداد بنتی ہے یعنی مساجد کے اندر جو تعلیم وغیرہ کی گئی ہے وہ 135 ہے، مختلف مقامات پر 14، اور دکانیں جو اس 2 مہینوں کے اندر کی گئی 1940، اور مدرسے اور اسکول یعنی مکتب وغیرہ کے اندر جو تعلیم کی ہے وہ 63 بنتی ہے۔ ٹوٹل میزان 2163 بنتا ہے۔ اللہ سب ساتھیوں کا کام قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ 40 گنا جو کتاب ہے وہ 20 کم و بیش 20 سے 22 افراد کو علماء اکرام تک بھی وہ کتابیں پہنچائی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر جگہ جو ہے وہ کام بھی انہوں نے اپنی مسجدوں میں روزانہ کی بنیاد پر تعلیم شروع کر دی ہے۔